2025 میں کتنی ضرورت ہے ان تمام تحریر پر عمل کرنے کی، پریکٹیکلی ان سب چیزوں پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے پاکستان کے لیے؟ اچھا دیکھیں، واصف صاحب کا جو پیغام ہے نا وہ محبت کا پیغام ہے، اور اس وقت جتنی سوسائٹی میں شدت آ گئی ہے، جتنی تقسیم آ گئی ہے، اس وقت تو واصف صاحب کے کلام کی، آپ کی کتابوں کی، آپ کی گفتگو کی سیریز کی، آپ کی کوٹیشنز اور آپ کے جملوں کی شدید ضرورت ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب یہ بھی ایک ایڈ کروں کہ میں نے کئی جگہ دیکھا ہے جو ڈاکٹرز ہیں نا اور کوچ ہیں، گائیڈ کرنے والے ہیں، وہ کسی نفسیاتی مریض کو دوائی کے ساتھ ساتھ واصف کی کتاب بھی لکھ کے دے دیتے ہیں۔ ہاں جی، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ پڑھیں، آپ کو ایک دراصل دیکھیں، نفسیاتی بیماریاں رحمت پہ یقین نہ ہونے سے پیدا ہوتی ہیں، بالکل ایسے مایوسی مستقبل پہ یقین نہ ہونے سے مایوسی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جب آپ کو اللہ کی رحمت پہ یقین ہوتا ہے کہ معاف کرنے والی ذات ہے، آپ کے گناہ جتنے مرضی ہیں وہ شمار کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس کی رحمت کا تو شمار ہی کوئی نہیں ہے، اور وہ اتنی رحیم کریم ذات ہے۔ جیسے ہی یہ میسج آپ کو ملتا ہے نا، اور پھر میسج بھی اس کے ذریعے جس کا اپنا یقین جو ہے وہ ایک بڑے اعلیٰ لیول پہ ہے۔ یہ ایک، میں بلکہ میر صاحب یہ سوال، بلکہ سوال کہہ لیں، رائے کہہ لیں، آپ میری بات کو سیکنڈ کریں گے اور اس بات کو پھر آگے چلائیے گا۔ یہ کیسا کمال ہے کہ دیکھیں واصف صاحب کی کتابیں ان کے جانے کے بعد زیادہ مؤثر ہو گئیں جی، یعنی ان کی کتابیں ان کے پردہ فرمانے کے بعد کتنی پرنٹ ہوئی ہیں اور کتنی دنیا پڑھتی ہے اور پی ڈی ایف میں پڑھتی ہے، سوشل میڈیا پہ آڈیوز ان کی موجود ہیں، ویڈیوز موجود ہیں، اب تو ریلز کتنی چھوٹی چھوٹی ان کی آڈیوز کی آ جاتی ہیں۔ تو یہ جو غیب میں جانے کے بعد، ایک پردہ فرمانے کے بعد اور دنیا سے چلے جانے کے بعد کسی کے کلام کا، کسی کے افکار کا اتنا مؤثر ہو جانا، آپ کو کیا لگتا ہے اس میں کیا کوئی راز چھپا ہوا؟ یہ دیکھیں، یہ واصف صاحب کا جملہ ہے کہ اگر آپ فانی سے محبت کرو گے فنا ہو جاؤ گے، باقی سے محبت کرو گے بقا ہو جاؤ گے۔ یہ باقی سے محبت کی ہوئی ہے واصف صاحب نے، جس وجہ سے جو ہے وہ ان کے کام اور ان کا کلام وہ دونوں چل رہے ہیں۔ یہ دنیا کے اندر جیسے دیکھیں، اگر آپ کہتے ہیں کم و بیش 1,24,000 پیغمبر وہ تشریف لائے، مگر سب کا ذکر نہیں ملتا، چند ایک کا ملتا ہے۔ کتنے صحابہ کرام تھے، سب کا ذکر نہیں ملتا، چند ایک کا ملتا ہے۔ اسی طرح تاریخ میں بڑے لوگ آئے ہیں، مگر چند لوگ ہیں جن کو وہ بقا مل جاتی ہے۔ بڑی کتابیں لوگوں نے لکھی ہیں، کچھ کتابوں کو اللہ جو ہے یہ اعزاز، یہ انعام دے دیتا ہے کہ ان کو ہمیشہ کی زندگی دے دیتا ہے۔ اسی طرح واصف صاحب بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں، لڑی ہیں۔ جیسے مولانا روم دیکھیں، 1000 سال کا واقعہ ہے، 700 سال کا واقعہ ہے۔ داتا صاحب کی کشف المحجوب 1000 سال کا واقعہ ہے۔ اسی طرح اور بھی بڑی کتابیں، مگر ان کتابوں کو جنہیں اللہ زندگی دے دیتا ہے، اصل میں وہ اللہ اصل میں اہتمام کرتا ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اللہ ذکر کرو جلی، اللہ آپ کا جلی ذکر کرتا ہے، خفی کرو وہ خفی کرتا ہے۔ تو یہ پھر جو واصف صاحب کا بھی جو کام ہے، انہوں نے اپنی زندگی ساری کی ساری اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے جو ہے وہ دین کی خدمت کے لیے وقف کی ہے۔ اب دیکھیں، انہوں نے کوئی خاص اہتمام تو کیا کوئی نہیں، مگر بعد میں لوگوں کے دلوں کے اندر ایسی محبت وہ ہے، ایسی محبت ہے کہ لوگ آج بھی ان سے رہنمائی لیتے ہیں، ان کے علم کو، ان کی کتابوں کو، وہ حکم حاصل ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں کو۔ اچھا ایک نا جی بڑا ڈاکٹر صاحبہ میرے ذہن میں سوال، بار بار یہ سوال آتا ہے جس پہ میں سمجھتا ہوں کم بات ہوئی ہے۔ دیکھیں واصف کے افکار، کتابیں، کلام، یہ سب چیزیں کوئی شک نہیں ہے، عملاً ایک نیکی ہے جو عملاً ہے جی۔ آپ اس حوالے سے کوئی چیز شیئر کرنا چاہیں گے؟ کیونکہ دیکھیں پریکٹیکلی نا جی، آپ ایک سخاوت ایک پریکٹیکل چیز ہے، سخاوت پہ مضمون اتنا مؤثر نہیں جتنا سخاوت عملی طور پہ کرنا۔ اسی طرح درگزر جو ہے وہ اس پہ لکھنا بڑا آسان ہے، درگزر کرنا بڑا مشکل ہے جی۔ تزکیہ نفس پہ لکھنے والے ایسے ایسے شاندار لوگ ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی ان کو جانتا ہوں، لیکن تزکیہ نام کی کوئی چیز ان میں کوئی نہیں ہے۔ پھر ایگو ایک ایسی، تکبر ایک ایسی خوفناک چیز ہے جو بعض اوقات حیرت ہوتی ہے، بڑا اچھا لکھنے والے تکبر پہ بیٹھے ہیں، اپنا تکبر نہیں مینیج ہوتا۔ عملاً میں جاننا چاہوں گا کوئی ایک دو واقعات کو، وقت بڑا محدود ہے، تو واصف صاحب کی زندگی میں کوئی ایسی چیزیں جو آپ نے دیکھی؟ دیکھیں واقعات یہ ہیں کہ واقعات کئی ہیں، مگر دو چیزیں میں یعنی عملی طور پہ جو واصف صاحب نے اپنی زندگی کے اوپر بھی جو ہے وہ کیا عمل، کہ آپ نے نا، آپ کا ایک خادم تھا، تو وہ خادم جو ہے وہ واصف صاحب، اس نے کوئی ایسی کوئی شکایت کا موقع دیا کہ واصف صاحب نے اسے ڈانٹا کہ تم نے یہ کیوں کیا،
اور پتہ ہے یہ ان ہستیوں کی جو ڈانٹ ہے یہ ایک باپ کی طرح، ایک شفقت ماں کی طرح ہوتی ہے کہ اصلاح ہو جائے، یہ خامی دور ہو جائے. تو وہ اس کو نہ تھوڑا سا ڈانٹا کہ یہ تو نے ایسی کیوں کیا. وہ ناراض ہو کے اپنے شہر واپس چلا گیا، دوسرے شہر سے تھے. تو کچھ عرصے بعد اس خادم کو اپنی اس غلطی کا احساس ہوا کہ یار غلطی تو میری تھی اور الٹا میں ناراض ہو کے واپس آ گیا ہوں. اس نے ایک خط لکھا واصف صاحب کو. اس نے خط لکھا کہ جناب مجھ سے غلطی ہو گئی ہے جس کا احساس مجھے اب ہوا ہے، تو میں بڑا نادم ہوں، شرمندہ ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں.